مفتی سراج حکیم صاحب کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں۔ محترم سامعین، آج کل دنیا میں جتنی بھی تحریکیں چل رہی ہیں اور جتنی بھی ریلیاں، مظاہرے، دھرنے، احتجاج، جلاؤ گیرا ہوتا ہے، ہر ایک کا مقصد ہے کہ مجھے میرا حق مل جائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کوئی روڈ بند کر رہا ہے، کوئی دھرنا دے کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی ریلی میں شامل ہو کے اپنے حقوق کی بات کرتا ہے۔ ہر ایک کا مقصد کیا ہے کہ مجھے میرا حق ملنا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ ایک آدمی شور شرابہ کر رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ اس کو اس کا حق نہیں ملنا۔ لیکن یاد رکھیں، اللہ اور اس کے رسول کے بھی کچھ حق ہیں۔ جیسے میں اور آپ اپنی حق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں اور آواز اٹھانا چاہیے، تو اسی طرح اللہ اور اس کے رسول کی بھی انسانوں پر، مسلمانوں پر کچھ حقوق ہیں۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ اللہ کے حقوق بندوں پر کیا ہیں اور بندوں کے حقوق اللہ پر کیا ہیں؟ اس حدیث کو خوب سمجھ لیں۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے پوچھا، اے میرے صحابہ، اللہ کے حقوق بندوں پر کیا ہے اور بندوں کے حقوق اللہ پر کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتے ہیں، ہمیں علم نہیں۔ یہ صحابہ کی عادت ہوتی تھی کہ سوال کے جواب میں یہی کہتے کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، تاکہ اللہ کے رسول صحیح معنوں میں اس بات کی وضاحت کریں۔ تو صحابہ نے کہا، اللہ کے نبی، اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں کہ اللہ کے حقوق بندوں پر کیا ہیں اور بندوں کے حقوق اللہ پر کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کے حقوق بندوں پر یہ ہے کہ بندہ اللہ کے ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ کرے، یہ اللہ کا حق ہے۔ یہ حق مجھے اور آپ کو اللہ کو دینا چاہیے، صرف اللہ کو دینا چاہیے، یہ حق کسی اور کو نہیں دینا چاہیے۔ بندوں کا حق، اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ اللہ کے ذات و صفات میں کسی کو بھی شریک نہ کرے۔ اللہ اپنی ذات میں یکتا ہے، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ واجب الوجود ہے، اللہ ازل سے ہے، ازل تک رہے گا، اللہ کو کوئی زوال نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ بندے کو چاہیے وہ اللہ کے ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ کرے۔